عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جاری کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا۔ پولیس کی جانب سے وافر شیلنگ کے بدصورت مناظر، پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس فورس پر پتھراؤ اور سابق وزیر اعظم عمران خان، جنہیں اسلام آباد کی عدالت نے طلب کر رکھا تھا، کو گرفتار کرنے میں حکومت کی حتمی ناکامی سے پاکستانی ریاست کے اندر موجود ایک شدید بحران کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تعصب پر مبنی آرا کسی ایک فریق یا دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا سکتی ہیں، لیکن آخر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ریاست کی رٹ کو برقرار رکھنے میں ناکامی ایک سنگین سوال ہے جس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ بھی کہ ان پر ڈیپ سٹیٹ کی جانب سے قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ وہ درجنوں مقدمات میں مطلوب ہیں، جن میں سے کچھ واضح طور پر سیاسی نوعیت کے ہیں، جبکہ بعض دیگر مقدمات ان کے بطور سیاستدان کردار اور 3 سال سے زائد عرصے تک ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنے سے متعلق ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھے مقتدر لوگوں کو 5 خطرناک علامات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود مختلف مفاد پرست گروہوں کے مابین مقصد سے متعلق شفافیت اور اتحاد ہے کہ وہ ایک مقبول لیڈر سے کس انداز میں نمٹنا چاہتے ہیں جو دن بدن حقیقی سیاسی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے؟ اگر تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ سابق وزیر اعظم جیسا برا سلوک کیا جائے تو اس کے لیے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ بے اثر ہیں۔ دوسرا یہ کہ اعلیٰ اور ماتحت عدالتوں کی صفوں میں موجود ظاہری کنفیوژن اور تقسیم کے باعث قانونی اور سیاسی تنازعات کے منصفانہ اور غیر جانبدار ثالث کے طور پر عدلیہ کی تیزی سے خراب ہوتی ساکھ کی عکاسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی گرفتاری سے بچ رہے تھے، ان کی قانونی ٹیمیں مختلف دائرہ اختیار میں مختلف عدالتوں سے رجوع کر رہی تھیں، جس کے نتیجے میں عدالتوں سے متعدد ایسے احکامات حاصل کیے گئے جو ایک دوسرے سے متصادم تھے۔ تیسرا یہ کہ لاہور کے زمان پارک میں گرفتاری سے بچنے کا عظیم الشان شو جاری ہے۔ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ کیا وہ عمران خان کی طرح ہی ملک کے شہری ہیں یا نہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹس اس طرح کی شکایات سے بھری ہوئی تھیں۔ اگر عمران خان کا تعلق چھوٹے صوبے سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ان کے ساتھ اسی طرح کا ترجیحی سلوک کیا جاتا؟ اس بات پر غور کیا جائے کہ ایک منتخب رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو صرف اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام لینے اور ان کے ادارے کی ناقص پالیسیوں پر تنقید کرنے کے جرم میں 2 سال سے زائد عرصے تک کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ چوتھا، مرکزی دھارے کے نیوز میڈیا کا کردار، جس نے زمان پارک کے تصادم کو ایک ویڈیو گیم کے طور پر پیش کیا اور عوام کو یہ بتائے بغیر سنسنی خیز رپورٹنگ جاری رکھی کہ عدالتی وارنٹ خواہ کتنا ہی متنازع کیوں نہ ہو، اس کی تعمیل لازمی ہوتی ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ نظریات کے بغیر مزاحمت کے عمل کے طور پر اور مذہبی یا سیکولر فرقوں کی خدمت کے طور پر پولیس اہلکاروں کو مارنا پیٹنا 2017 میں ڈیپ سٹیٹ کی جانب سے کروائے جانے والے فیض آباد دھرنے کے بعد سے ایک معمول کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ فیض آباد دھرنے کے بعد سول اتھارٹی کو ہجوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جن ججوں نے اس دھرنے کا نوٹس لیا، انہیں دھمکایا گیا۔ عمران خان اور ان کے حامی پچھلے کچھ دنوں کے دوران جو کچھ کر رہے ہیں، مستقبل میں دوسرے سیاسی گروپوں کی طرف سے بھی ایسا ہی کیا جائے گا، اور عمران خان کو خبردار کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ اقتدار میں واپس آتے ہیں تو انہیں دوسروں کی جانب سے اسی قسم کے انحرافی رویے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مختصراً یہ کہ ریاستی رٹ کی اس ناکامی کی منصوبہ بندی بھی خود ریاستی اداروں نے ہی کی ہے۔ ناکام ریاستوں کے دیگر معاملات کے برعکس، جہاں غیر ریاستی عناصر زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں یا ریاست مکمل طور پر اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھتی ہے، یہاں ایک ایسا منظرنامہ ہے جہاں ریاستی اداروں کے اندر آپس کی لڑائی کے نتیجے میں انتشار سے ملتی جلتی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ شاذ و نادر ہی ریاستوں نے اپنی تباہی کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اس طرح کے حالات پیدا کیے ہوں گے۔ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے عروج کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور دائیں بازو کی پاپولزم کا معاملہ بھی سنجیدگی سے غور طلب ہے۔ دوسرے ممالک کے برعکس، جہاں پاپولسٹ رہنماؤں نے منظم سیاسی تحریکوں کے ذریعے اقتدار حاصل کیا، ہمارے ورژن کی کامیابی کا انحصار ڈیپ سٹیٹ کی کاوشوں اور آئی ایس آئی کے کم از کم 4 سربراہوں پر ہے، جنہوں نے بیانیہ بنانے، معروضی حالات ترتیب دینے اور ادارہ جاتی معاونت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل پاشا کی مدد کے بغیر کیا پی ٹی آئی کا 2011 کا لاہور میں ہونے والا تاریخی جلسہ حالیہ تاریخ میں کبھی ایک اہم موڑ بن سکتا تھا؟ یا جنرل ظہیر الاسلام کے اچھے دفاتر کے بغیر کیا 2014 کا دھرنا 126 دن تک جاری رہ سکتا تھا؟ یا سیاسی چیلنجز کو ختم کرنے میں جنرل فیض حمید کی مداخلت کے بغیر کیا عمران خان کو کبھی اقتدار کے لیے منتخب کیا جا سکتا تھا؟ 2022 میں ان کی برطرفی کے بعد بھی کچھ طاقتور اداکاروں کی خاموش حمایت کیے بغیر کیا عمران خان بلا خوف و خطر عوام کو متحرک کرنے اور تفرقہ انگیز سیاست کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ انصاف کی بات یہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے پہلے پروجیکٹ تھے اور نہ ہی آخری۔ اس سے قبل 1980 کی دہائی میں نواز شریف اور 1960 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پروان چڑھایا تھا، لیکن اس بار ان کا یہ جرأت مندانہ تجربہ کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کی متوسط طبقے کے لیے اپیل انتہائی دلکش ہے، اور اس اپیل کی گونج اب ریاست کے
اہم ستونوں کی صفوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ سماجی طبقات جو غیر منتخب اداروں کو تشکیل دیتے ہیں، عمران خان کی جانب سے عوامی طور پر مذہبی علامتوں کی نمائش، روایتی سیاسی اشرافیہ سے نفرت، کرپشن کی نیو لبرل تعریف اور امریکہ سے دشمنی جیسے تمام اجزاء سے مروب نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان گزشتہ حکمرانوں کے شدید دشمن ہیں۔ وہ بیک وقت ان کے پروڈکٹ بھی ہیں اور ان کے مخالف بھی۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے حالیہ آرمی چیف کو اپنے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ سابق فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے کورٹ مارشل کے مطالبے کے بعد عمران خان نے اواساب کی جنگ میں اپنا کھیل تیز کر دیا ہے۔ کیا اعلیٰ ترین عہدے پر فائز شخص انہیں ڈھیل دے گا یا عمران خان سے کوئی مکا کرے گا یا اس لمحے کو ایسا مقام سمجھے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ عمران خان کا اپنا موجودہ حکمت عملی پر اعتماد کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ حمایت پر مائل عدلیہ اور منقسم اسٹیبلشمنٹ، بدنام سیاسی حریفوں اور میڈیا کی منقسم حکمت عملی کی موجودگی میں عمران خان اقتدار میں واپسی کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انہیں نااہل بھی قرار دے دیا جاتا ہے، جس کے امکانات کافی زیادہ ہیں، اس کے باوجود جب انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ان میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کردہ بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ نظام کے کریش کر جانے کی تمام شرائط پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔